میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آج کی ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کس طریقے سے پر رونق بنانا چاہتے ہیں۔ ایک چہرے پہ جو ایک رونق ہوتی ہے، ایک نور جو ہوتا ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو 33 مرتبہ جو ہے نا کسی بھی کریم کے اوپر یا کسی بھی جو ہے نا ملتانی مٹی کے اوپر جو ہے نا اگر ہم اس کو دم کر کے اور اس کے اوپر پھونک ماریں اور اس کو پھر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کریم کی ڈبیاں ابھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ ملتانی مٹی کی جو پیسٹ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی، کہ آپ کا چہرہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک پر رونق چہرہ ہو جائے گا، اور جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو جو ہے نا ایک نور اس کے اوپر نظر آئے گا۔ تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، خواتین کا جو ہے نا یہ ایک فطرتی عمل ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن خواتین میں یہ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں یہ ریشو بہت کم ہوتا ہے، کہ وہ اپنے جو ہے نا، کیونکہ مرد جو ہے نا اللہ نے ان کو ایک ایسی صفات دی ہے کہ وہ دن میں جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے کے چکر میں سارا دن مارا پھرتے ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ خواتین جو ہے ان کو یہ فطرت اللہ نے یہ فطرت دی ہے کہ وہ حسن کو اور ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ایٹریکٹیو جو ہے نا پرسن رہیں، اور لوگ جو ہے نا ہماری طرف جو ہے نا متوجہ رہیں۔ یہ کوئی غلط نگاہ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بعد جو ہے نا آپ دیکھیں گے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی خاتون کو تو ان کے چہرے میں آپ کو ایک رونق اور ایک نور نظر آئے گا۔ تو اس نور کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے جو ہے نا جو تجویز کیا ہے، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اگر اس آیت کو کسی بھی کریم کے اوپر جو ہے نا وہ 33 مرتبہ جو ہے نا پڑھ لیا جائے، اول آخر درود کے ساتھ، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت ہے نا، تو وہ جو ہے نا یہ آیت جو ہے نا بڑی مؤثر ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا آگے پیچھے جو ہے نا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود پڑھ لیجیے گا، اور درود میں جو ہے درود ابراہیمی جو ہے سب سے افضل درود ہے، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر درود اور سلام کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو نماز میں درود پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود جو ہے یہ سب سے جو ہے نا افضل درود ہے، جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب ہے ان سے، اور ان کا خود قول ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر یہ ٹائم کم ہے اور یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو کوئی بھی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے درود ہے جو آپ کو آسانی سے یاد ہوں، لیکن افضل درود جو ہے جب آپ اتنا عمل کر رہی ہیں تو جو ہے نا درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا زیادہ گوڑ ڈالو گے اتنا جو ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنے آپ عظمت کے ساتھ، جتنے محبت کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی زیادہ جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو ہم جتنے جو ہے نا عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خصوصاً جو ہے درود ابراہیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے اہم ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کرتا ہوں، اور اس کا میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو آسانی سے۔ تو یہ ہے 18واں پارہ، 18ویں پارے میں سورہ نور ہے۔ 18واں پارہ جو سورت ہے وہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سورت ہے یہ سورہ نور، اور سورہ نور کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کی سکھا دو، اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں۔ اس میں اللہ نے تبارک تعالیٰ نے خواتین کے متعلق جتنے بھی امور ہے وہ اس صورت میں اللہ نے ڈسکس کیے ہیں کہ خواتین نے اسلامی طرز پہ زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ تو میری اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن شریف کا پورے کا مطالعہ کرے ترجمے کے ساتھ، لیکن خصوصاً جو ہے
آپ نے اگر اپنی زندگی اسلام کے مطابق لانی ہے تو آپ جو ہے نا سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ، جو زبان آپ کی ہے، آپ اردو زبان میں ہے، ہندی میں ہے، جو بھی آپ کی زبان ہے، بنگالی زبان ہے آپ کی یا نیپالی زبان ہے، اس کو آپ جو ہے نا سورہ نور کو 98 پارے میں ہے، اس کو آپ ترجمے کے ساتھ توجہ کے ساتھ بار بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو اس سورہ نور کے جو آیت نمبر 35 ہے، 35 نمبر آیت، 35 یہ 35 نمبر آیت جو ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس کا تلاوت بھی کر دیتا ہوں آسانی کے لیے، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، اور اگر یہ نہ مل سکے تو قرآن شریف میں سورہ نور 18ویں پارے میں آپ اس کا آیت نمبر 35 جو اپنے سامنے قرآن شریف رکھیے گا اور 35 مرتبہ اس کو پڑھیں، میرے خیال سے کوئی 5-10 منٹ لگیں گے، اور آپ اس کریم کے اوپر یا اس ملتانی مٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دم کر کے اس کو پھر استعمال کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے میں اللہ ایک نور بھر دے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ 33 مرتبہ جو ہے کسی بھی کریم کے اوپر پڑھیں، اور جب آپ یہ وہ کر لیں، یہ پورا عمل ہو جائے کہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پھر یہ عمل کر لیا، پھر درود شریف پڑھا، پھر آپ جو ہے نا اس اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھیر لو اور اس کریم کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں میں وہ کریم ابھی ختم نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے نا خود جو ہے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا نور۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کی پابندی بڑی ضرور، میری بہنوں اور بیٹیوں، نماز جو ہے نا آپ گھر کے تمام امور کو جو ہے نا مؤخر کر دیجیے گا۔ اپنی زندگی میں اور گھر میں اگر برکت لانی ہے تو ایک نماز کا اہتمام کریں اور ایک درود شریف کا اہتمام کریں۔ جن لوگوں کے گھروں میں درود شریف، اگر آپ آٹا گوندھ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر درود پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ساتھ میں جو ہے نا جو بھی آپ کھانا پکا رہی ہے تو اللہ کا کوئی بھی ذکر، اللہ کا کوئی بھی ذکر، یا رزاق ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، صرف اللہ کا نام بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یہ بھی پڑھ سکتے، کوئی بھی اللہ کا ذکر آپ اس کھانے کے اوپر، جب آپ اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلائیں گی اور وہ گھر میں بچوں کو کھلائیں گی تو ان کی اس طریقے سے اگر تربیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس گھروں میں پھر جو ہے نا برکتیں ہوں گی، اس گھروں سے بے برکتی ختم ہوگی، اولاد پر منبردار ہو جائے گی، آپ کے جو ہے نا شوہر صالح ہو جائیں گے، آپ کے ہر کام مانیں گے، آپ کے بیٹے جو آپ کے فرمان بردار، آپ کی بیٹی آپ کے فرمان ہو جائے گی۔ تو میرے جو ہے نا بہنوں اور بیٹیوں، اس کو ضرور آزمائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی زیادہ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔